ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جس کا سب کو انتظار تھا وہ سلسلہ ہو گیا۔ ایران اور امریکہ کے بیچ میں معاہدہ طے پا گیا۔ میں بڑی اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اسرائیل نے آخری موقع تک کوشش کی کہ کچھ بھی کر کے معاہدہ نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے یہاں پہ جیتنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے ٹارگٹ انہوں نے رکھے تھے وہ اچیو نہیں کیے جا سکے، جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیسے کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں کیا کہا، کس طریقے سے اس نے اناؤنس کیا، یہ دیکھیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سب کو مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ طے ہو گیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ مکمل ہو گیا ہے، جسے انہوں نے خطے میں امن اور استحکام کی جانب ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے جو سوشل میڈیا ان کا اپنا ہے، ٹروتھ سوشل، اس پر اپنا ایک پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا اسلامک ریپبلک آف ایران کے ساتھ ڈیل مکمل ہو گئی ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آبِ ہرمز کو تمام تجارتی اور بین الاقوامی جہازوں کے لیے جمعے کو معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی بھی فوری طور پر ختم کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے اور دنیا بھر کے جہاز اپنی معمول کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ۔ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ، وہ ایرانی صدر کا بھی ہے۔ ایرانی صدر نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ سے بات چیت کی منظوری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دی ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی چند لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، بلکہ قومی مفادات کا تحفظ اس میں رکھا گیا ہے۔ ایران کی بنیادی ترجیحات جو ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے اور سپریم لیڈر کی حتمی منظوری سے ہی یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایران کا سٹیٹمنٹ۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے ایران کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے وہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل جو ایران کی ہے، انہوں نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام جاری کیا۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے شہید رہنما کی قیادت میں امریکی صہیونی دشمن پر اپنی برتری کو مکمل کر دیا ہے اور اسلامی جمہوریہ کے رہبر معظم جو اس وقت ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ان کے اقدامات تمام عوام کی حمایت اور اسلام کے مجاہدین کی انتھک کوششوں کے تحت کئی مہینوں پر محیط مذاکرات کے ایک مشکل اور شدید دور کے بعد اور اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کی قرارداد کی بنیاد پر جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر یادداشت کا متن، یعنی ہم یہ جو مفاہمت کی یادداشت ہے یا جو اس کو آپ وہ کہتے ہیں MOU، اس کا متن جو ہے وہ 14 جون کی شام ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں فائنل کر لیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند ہو جائے گی، فوجی کارروائیاں آج رات سے فوری طور پہ اور مستقل طور پہ ختم ہو جائیں گی، ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری طور پہ اور مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اور 19 جون کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی باقاعدہ تقریب ہوگی جو کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوگی، اور حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات اس وقت تک ملتوی رہیں گے جب تک دوسرا فریق یادداشت مفاہمت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر دیتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور قطر کی حکومتوں کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ قطر نے اس میں کافی کوشش کی، پاکستان نے اس میں کافی کوشش کی، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کیا تھا۔ اب اسرائیل نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ہوا یہ کہ اسرائیل کی جانب سے بیروت کے مضافاتی علاقے ضاحیہ کے اندر ایک اٹیک کیا گیا اور اس حملے کے بعد جو ہے وہ ایران کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا اور انہوں نے کہا جی اس طرح تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس سے تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری لمحات میں ایران سے درخواست کی کہ وہ حملہ نہ کرے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا، یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ٹویٹ ہے پہلے وہ آپ دیکھ لیں۔ آج صبح بیروت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر ایک ایسے خاص دن جب ہم ایران کے ساتھ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ اسرائیل کو خطرات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق ہے، لیکن جس حملے کا وہ جواب دے رہا تھا وہ بہت معمولی اور بے معنی تھا، کوئی بھی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا اور اسے اس اہم عمل میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ ہم ایک ایسے معاہدے کے بہت قریب ہیں جو خطے میں امن لائے گا، بشمول لبنان، اور تمام فریقین کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اسرائیل کی طرف سے لبنان میں کہیں بھی مزید حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن کسی دوسرے فریق کو جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے ان کی طرف سے بھی اسرائیل کے خلاف مزید حملے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک طویل اور خوبصورت امن کی شروعات ہو سکتی ہے
آئیے اسے برباد نہ کریں اور اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ ڈونلڈ ٹرمپ.